نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری خود خاک میں ملتے جائیں گے. عظمت مصطفیٰ کے پرچم اور ترانے پورے ارض و سما میں لہراتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ کسی مفتی کے ذکر کا محتاج نہیں, کسی مولوی کے ذکر کا محتاج نہیں, کسی نعت خواں کے ذکر کا محتاج نہیں, کسی قاری قرآن کے ذکر کا محتاج نہیں. رب العالمین جو ہے خاتم النبیین کا ذکر بلند فرما رہا ہے, اور بارفانا لک ذکرک کا صحرا سجا کر آج یہ چرچا بلند ہو کر یہ اعلان ہو رہا ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ایک بات آج کے دور میں اپنے ذہنوں میں ضرور بٹھا لیجئے, اور غیر مسلم جانتے ہیں, انہیں ہمارے جذبہ ایمانی پر کوئی شک نہیں. ظاہری طور پر وہ اپنی زبان سے جو مرضی کہتے رہیں, ان کے دل کی دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے. باطنی کیفیت میں وہ جانتے ہیں مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے, مسلمان پیاسا رہ سکتا ہے, مسلمان ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے, مسلمان کو زیر نہیں کیا جا سکتا, شکست نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کا نور بجھا دو, عشق مصطفیٰ کا چراغ بجھا دو, عشق مصطفیٰ کی دولت نکال لو, پھر مسلمان خود بخود زیر ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے اسی مقام کی منظر کشی فرمائی, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو. علامہ اقبال نے یہ فرمایا مسلمان ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے, زیر نہیں ہو سکتا. اگر روح محمدی مسلمان کے دل سے نکال لو, مسلمان خود بخود زیر ہو جائے گا. روح محمدی کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے, عشق مصطفیٰ کی نعمت ہے. اس دولت کی قدر کریں, اس نعمت کی قدر کریں, اس دولت کو اپنے سینے میں محفوظ سے محفوظ تر کریں. بڑے بڑے ایمان کے چور آئیں گے, ایمان کے ڈاکو آئیں گے, لیکن اس دولت کو اپنے سینے میں بچا کر رکھنا, اور یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں. اس دولت کو, نعمت کو اپنے سینے میں وہ بچا کر رکھے گا جس پر مرشد کامل کی مہربانی ہوگی. اور حضرت قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ, آپ کے سارے فیض یافتہ ہیں, سارے آپ کے پرانے خادم اور غلام ہیں. دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا شریف کے ساتھ منسوب ہیں. آپ کے جانتے ہیں کہ آپ کی خلوت و جلوت میں بیٹھنے والے آپ کی بارگاہ سے جو بھی حکم ملتا, آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا, مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے, ایک تسبیح سے, ایک مصلی سے, اور ایک سجدہ سے. اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ان 3 چیزوں سے محبت کرتا ہے اسے کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور یہ آپ کا فرمان ہے, اور آپ نے درود و سلام کا نور جو ہے اللہ کی مخلوق کے دلوں میں پیدا کیا. لوگ پہلے آتے, حالت اور ہوتی, کیفیت اور ہوتی. جب مرشد کامل کی بارگاہ میں چند لمحے بیٹھتے, چند گھڑیاں بیٹھتے, جب واپس جاتے, اللہ ان کے دل کو نور کا ایسا پیکر بنا دیتا, نماز تو ایک طرف رہی, وہ تہجد کے بھی عادی بن جاتے. اور یہ مرشد کامل کی نگاہ کا فیض ہے. آپ تمام پیر بھائی اپنی اس خوش نصیبی پر ناز کریں, اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کریں, اپنے مقدر کو سلام شوق پیش کریں. آپ کی پنجتن پاک کے ساتھ نسبت ہے, آل نبی اولاد علی کے ساتھ نسبت ہے, حسنین کریمین کے گھرانے کے ساتھ نسبت ہے. اور یہ گھرانہ ہے ہی لجپال, یہ گھرانہ ہے ہی کریم ابن کریم, فیاض ابن فیاض, اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین
نور تیرا سب گھرانہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آباد رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ پانچ نعرہ پانچ سوا لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محفل، عشق مصطفیٰ کی دولت سمیٹنے والوں، یہ بات بھی عقیدے کے اعتبار سے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، کبھی بھی حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگانے میں کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرے، کبھی شرم محسوس نہ کیا کرے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس کے لبوں پر علی کے نام کا نعرہ جاری ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا خصوصی لطف و کرم ہے، اور یہ میری بات نہیں، کسی مفتی شیخ الحدیث کی بات نہیں، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے جب چیک کرنا ہوتا اپنے زمانے میں کون مومن ہے اور کون منافق، ہمارے پاس ایک ترازو ہے، معیار ہے، پلڑا ہے، جس پر ہم چیک کرتے ہیں یہ منافق ہے یہ مومن۔ صحابہ سے پوچھا گیا بتائیے تو صحیح، آپ کے پاس کیا معیار ہے، کیا ترازو ہے، کیا پلڑا ہے؟ صحابہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کا فتویٰ سنیے، کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، ہم منافقین کو بغض علی کی وجہ سے پہچانا۔ اللہ نعرہ سر تے سنگ نہیں ہوندے، عادتاں تو معلوم ہوندے۔ کیا بات وہ یہ صحابہ کا فتویٰ ہے جو پوری روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق محبت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر مومن کو چیک کرنا ہو، منافق کی جانچ پڑتال کرنی ہو، علی کا ذکر کرو۔ اگر علی کا نام سن کر، علی کا ذکر سن کر چہرہ بگڑ جائے سمجھ لیجئے پکا منافق ہے، اگر علی کا نام سن کر چہرے پہ رونق آ جائے سمجھ لیجئے مدینے والے کا۔ اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں وکیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کی توفیق میں یہ نعمت عظمیٰ نہیں، اور اس بات کو اہل عشق و محبت اور صاحب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خوش نصیب لوگوں کا خاصہ ہے۔ اور آج ہم مفتی بن کر، شیخ الحدیث بن کر، عالم دین بن کر، مبلغ اسلام بن کر، محراب اور منبر کی زینت بن کر بڑے فخر سے یہ اعلان کرتے ہیں، یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے یہ فرمایا کہ جو جھوٹ بولے وہ بھی منافق، جو بد عہدی کرے وہ بھی منافق، جو امانت میں خیانت کرے وہ بھی منافق۔ یہ بات درست ہے، حقیقت ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کریں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مرفوعاً میرے نبی سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، من ابغض اہل البیت فہو منافق، جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ پکا منافق ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ ایمان نام ہے آل محمد کے قریب ہونے کا، نفاق نام ہے ان سے دور ہونے کا۔ اپنی خوش نصیبی پر ناز کرے، تنہائی میں جب کبھی موقع ملا کرے، اپنے
دل کے خانوں کو ٹٹول کر دیکھا کریں، اگر دل کے کسی خانے میں آل محمد کی محبت موجود ہے، پیتن پاک کی الفت و مودت موجود ہے، تمہیں مبارک ہو۔ اگر یہ محبت و مودت موجود نہیں، لمبے لمبے سجدے کرو، لمبا لمبا قیام کرو، تسبیح پر تسبیح پڑھتے رہو، خلاف کعبہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے رہو، طواف کعبہ بار بار کرتے رہو، کوئی بھی نیکی والا عمل کرتے رہو، ساری رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، میرے نبی نے یہ فرمایا کسی بھی بندے کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا کتنی دیر تک وہ آل محمد کا حق نہیں پہچانے۔ اس لیے اس گھرانے کا حق پہچانے بغیر تیرا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ارے ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آج یہ جو ہم کہتے ہیں یہ فلاں پھل جو ہے یہ کڑوا ہے، یہ بد مزہ ہے، یہ پھل جو ہے یہ میٹھا ہے، یہ شیریں ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کے غلام آپ کی غلامی میں غلام بن کر خادم بن کر بازار میں گئے، آپ نے خربوزے خریدنے کا حکم دیا، ہم نے خربوزے خریدے، جب خربوزے خریدے بلال کے مکان پر آ گئے، وہاں پر بیٹھ کر مجھے حکم ہوا کہ انہیں کاٹو، جب انہیں کاٹا گیا، جب پہلی پھاڑی جو ہے خربوزے کی جو پہلا ٹکڑا ہے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے منہ میں ڈالا، بد مزہ اور کڑوا محسوس ہوا، فوراً منہ سے نکال دیا، پھر آپ نے یہ فرمایا ہے انس آج میں تجھے اپنے آقا کا وہ فرمان نہ بتاؤں؟ سارے صحابی محبت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور ضرور مہربانی فرمائیے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آپ نے یہ فرمایا کہ میرے آقا کریم نے مجھے یہ فرمایا یا ابل حسنی ان اللہ تعالی آخذ حبک علی البشر والشجر فمن اجاب الی حبک عذب وتابا ومن لم یجب الی حبک خبث ومر۔ اے ابو الحسن علی، اللہ نے تیری محبت کو ہر انسان کے سامنے رکھا، ہر بشر کے سامنے رکھا، ہر درخت کے سامنے رکھا، جس نے تیری محبت کو قبول کر لیا وہ پاکیزہ بن گیا، وہ میٹھا بن گیا، جس نے تیری محبت کو قبول نہ کیا وہ بد مزہ بن گیا، کڑوا بن گیا، خبیث بن گیا، لعین بن گیا۔ آج بھی پھلوں کے علاوہ سبزیوں کے علاوہ آج بھی اپنے ارد گرد نظر ڈالیں جن کے دل میں میرے علی کی محبت ہے، عجز و انکساری کی تصویر، محبت اور خلوص کا نمونہ، درویشانہ اور فقیرانہ انداز میں، اور جن کے پاس علی کی محبت نہیں بغض علی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ناپسندیدہ، ان کی ہر انداز سے انداز تکلم سے خباثت نظر آتی ہے۔ گویا یہ کہنا پڑے گا یہ پاک محبت ہے، ہر کسی کا خاصہ نہیں، یہ پاکیزہ لوگوں کا خاصہ ہے، یہ ہر کسی کو نہیں مل سکتی، یہ پاکیزہ اور شیریں لوگوں کو میسر آ سکتی ہے، اس لیے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنج نعرہ پینتنی سوالک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپہ شریف۔ یہ اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور یاد رکھ لیجئے
کہ پوری کائنات میں افضل ترین بیعت اگر ہے تو وہ سادات کی ہے، آل رسول کی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، کتبوں کو قطبیت ملی، ابدالوں کو مقام ابدال ملا، کلندروں کو مقام کلندری ملا، فقراء کو مقام فقر ملا، صاحبان مجھے سینے سے لگا کر دیکھو، میری تلاوت کر کے دیکھو، الحم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن جو ہے شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی آنکھوں کا نور بنائیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، نماز سے محبت کریں، مسجد سے محبت کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسجد سے پیار کرتا ہے اللہ اس کے گھر سے پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر سے پیار کرے آپ کتنا خوش ہوں گے، جو رب العالمین کے گھر سے پیار کرے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے مسجد کو آباد کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں، مرشد کامل کے فیض کے رنگ اور نسبت کی صورت میں انہیں درود و سلام کی بھی ترغیب دلائیں۔ صبح کے وقت اذان فجر کے وقت وہ اٹھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن کی زیارت کریں، نماز پڑھیں، آپ خود نماز با جماعت مسجد میں پڑھیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ عقیدت کا پہلو ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس پاک طیب و طاہر مقدس نورانی برگزیدہ محفل کو سجایا۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ جذبہ محبت سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت تمام اہل آنے دیوکا چک اور غوثیہ قادریہ مصطفیہ میلاد کمیٹی کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا شرف قبولیت سے سرفراز فرماتے ہوئے مرشد کامل کی نسبت کریم کا صدقہ ہم سب کو اپنے آقا کریم کی شفاعت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جگر گوشہ قبلہ چند بھی خوبصورت انداز کے ساتھ